معمولی آدمی ہونے کی حیثیت سے نہیں جانتے. اوے ہمارا اہل سنت کا اگر امام احمد رضا خان کے ساتھ تعلق ہے تو وہ اس لیے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کے در پہ لا کے کھڑا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری نسبتیں وہ جو اللہ رسول کے ساتھ عقیدت والی تھی، ہمارا پیار وہ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ، نبی کے صحابہ کے ساتھ، نبی کے اہل بیت کے ساتھ وہ جو پیار اور محبت تھا، اس محبت کو عشق کا رنگ دے کر اگر کسی نے پروان چڑھایا ہے تو بر صغیر میں وہ ذات میرے امام احمد رضا کی ذات بابرکات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی اللہ دی قسم میں سچیاں گلا پیا کرنا، سبحان اللہ. وہ میرے امام کی ذات بابرکات ہے. اور اگر کسی طرف سے بھی یقین کریں ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے، ہمارے عشق اگر کمزور کرنے کی کسی نے کوشش کی ہے، اگر قرآن کی تفسیر دیکھیں تو میرے امام اہل سنت کا قلم چلتا ہے. اگر تفسیر کا میدان دیکھیں میرے امام اہل سنت کا قلم چلتا ہے. اگر تفسیر کے بعد تصوف کا مقام دیکھیں میرے امام کا قلم چلتا ہے. اگر عشق کا میدان دیکھیں میرے امام کا قلم چلتا ہے. اگر شعر و شاعری کا میدان دیکھیں اعلیٰ حضرت کا قلم چل کے ہمارے سینوں کے اندر مصطفیٰ کا عشق بیدار کر کے یوں سمجھے ہمیں بر صغیر کی زمین سے اٹھا کر مصطفیٰ کی دہلیز پہ اگر کھڑا کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ ذات مجھے احمد رضا کی نظر آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تے اسی امام پاک میں امام نہیں مان لیا کہ انہاں دا کوئی قرآن حدیث نال تعلق ہی کوئی نہیں. یقین کرے آپ پڑھیں میرے امام کی ذات جب 4 سال کی ہے، 4 سال کی عمر میں لوگوں کو سیدھا بچوں کو بولنا نہیں آتا، اور میرے امام کی شخصیت وہ ہے جو 4 سال کی عمر میں میرے رب کے قرآن مجید کا ناظرہ مکمل فرما رہی ہے. اچھا آگے چلو یار، 6 سال کی عمر ہمارے بچوں کو صحیح بولنا نہیں آتا، پڑھانے کے لیے بیٹے علی باسیدی نہیں آتی. اوے سنیو تمہیں مبارک ہو، میرے اور تیرے امام وہ ہیں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے جو کہہ لے مصنفین، بڑے بڑے محرر، بڑے بڑے علماء، ان کی موجودگی میں 6 سال کی عمر میں نبی پاک کی سیرت میں اگر 2 گھنٹے کوئی تقریر کر سکتا ہے تو کائنات اسے احمد رضا کا نام دیتی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوے علماء بھی ہو مشائخ بھی، ہمیں سانو تو حکم ہے کہ اگر صوفیاء کی محفل میں بیٹھو تو دل تھام کے بیٹھو، علماء کی محفل میں بیٹھو زبان تھام کے بیٹھو، غلطی نہ ہو جائے، پکڑ نہ ہو جائے. اوے دیکھو تے صحیح احمد رضا نو 6 سال کی عمر ہے، علماء بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، بڑے بڑے مشائخ، شیخ الحدیث، تفاسیر، ان کی موجودگی میں اگر 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے رسول اللہ کی سیرت کوئی بیان کر سکتا ہے، رب کعبہ کی قسم بر صغیر اور ارد گرد پوری کائنات اسے احمد رضا کے نام سے یاد کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا آگے چلیں، ہم باقاعدہ درس نبی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. مفتی اجرت سیدی صاحب تشریف فرمائے اور علماء تشریف فرمائے. 8 سال کی عمر احمد رضا میرے امام کی ہے. ساڑھے کول بچے یقین کرے 10 12 15 سال کی عمر میں آتے ہیں اور سیدھے طریقے سے لوگوں کو اردو نہیں آتی. حقیقت بات ہے، اردو کے کلمات نہیں آتے، سیدھے طریقے سے بولنا نہیں آتا. لیکن میرے امام کو دیکھیں، درس نظامی کی عربی کتابیں، وہ نور البقیدہ ہدایہ، اس جیسی کتابیں ہو. میرا امام 8 سال کی عمر میں ان کتابوں کے عربی کے اندر حاشیہ تحریر فرما رہا ہے. اوے اتنے اللہ دی قسم 8 سال دے بچیاں نوں سیدھی عربی نہیں آتی، اور دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا. اور ہدایت اللہ کی اگر کسی نے حاشیہ اردو میں نہیں عربی میں کسی نے تحریر کیا ہے تو یقین کریں اس ذات کو احمد رضا کا نام دیا جاتا ہے. اپنے امام کے بغیر ہونا چاہیے. ہاں ہمیں ہے بھی صحیح، ہونا بھی چاہیے. اور قربان جائیں 13 سال عمر 10 ماہ 4 مہینے اور 4 دن کہاں یہ امام احمد رضا کی عمر ہے. اور 13 سال کے بچے آتے ہیں، انہیں ناظرہ قرآن نہیں آتا ہوتا. ہم کہتے ہیں لو جی بچے نے پہلے مدنی قاعدہ پڑھاؤ، نورانی قاعدہ پڑھاؤ، ادھر تلفظ سیدھے کرو. لیکن احمد رضا وہ ہے 13 سال 10 مہینے 4 دن
پڑھنے نہیں آیا، وہ مسند تدریس پہ نہیں بیٹھا، بلکہ مفتی کی مسند پہ بیٹھ کے 13 سال کی عمر میں جس نے پہلا فتویٰ دیا ہے اس ذات کو بھی کائنات احمد رضا کا نام دیتی ہے۔ مفتی صاحب نکال ہے کہ نہیں؟ یقین کرو 13 سال کی عمر سیدھا لفظ نہیں پڑھنے آتے، لیکن امام احمد رضا وہ ہے 13 سال کی عمر ہے، 10 مہینے ہیں، 4 دن ہے، لیکن مسند پہ بیٹھ کے اور مسئلہ بھی بھول دیا۔ یقین کریں یہ جو رضا دے مسئلے آتے بڑے بڑے بندے بھول جاتے ہیں، لیکن جو اس عمر میں صحیح فتویٰ دے کائنات اس کو احمد رضا کے لقب سے پکارتی ہے۔ حضرت سید آل رسول 22 سال کی عمر میں میرے امام اہل سنت جب بیعت ہونے کے لیے گئے نا تو حضرت سید آل رسول رحمت اللہ علیہ آپ نے بیعت بھی کیا، ساتھ میں خلافت بھی عطا فرما دی۔ اچھا یقین کریں میں نے کتابیں پڑھی ہیں، حضرت سید آل رسول کے دربار میں جب لوگ آتے آپ کئی سال مجاہدے کرواتے، کیوں؟ فرمایا تمہارے دل ابھی صحیح طریقے سے صاف ستھرے نہیں ہوئے، میری بارگاہ میں بیٹھ کے مجاہدے کرو، اپنے دل کا تعلق بارگاہ رسالت سے جوڑو، یہ دل پاک ہوگا، پھر اگلی منزلیں تمہیں آل رسول طے کروائے گا۔ لیکن جب میرے امام پہنچے ساتھ بیعت کی، فرمایا احمد رضا میں نے تجھے اپنی خلافت بھی عطا فرما دی ہے۔ اچھا جملے سنے آجے، مریدہ کیا سونیا ایک ہی ہو گیا، کائنات آتی ہے، کئی سال مجاہدے اور پھر خلافت کی بات تو دور کی ہے، لیکن احمد رضا آیا ہے، بیعت بھی کیتا ہے، خلافت بھی دیتی ہے۔ فرمایا باقی لوگ آتے ہیں دل میلا لے کے مجاہدے کر کے دل پاک کیا جاتا ہے، فرمایا اے احمد رضا آیا ہے نا ایتا دل پہلے ہی پاک ہے، اسی اگلیاں منزل عطا کر دی دیا نے۔ اچھا یقین کریں، یقین اگلا جملہ سننا، میں نے جو کتابوں میں پڑھے ایک کسی پریشان بھی نہ آ جائے، زیادہ دیر میں تقریر کوئی نہیں کرنی، بس ہمارے شیخ الحدیث و تفسیر اور بالخصوص ہمارے غزالی زمام حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کے لخت جگر اور ہمارے امام غزالی جن کا تو ایک نام ہے نا غزالی زمان کا، ان کے بیٹے حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر علامہ ارشد سعید کاظمی صاحب سب کہتے دامت برکاتہم القدسیہ، ہونا تشریف لے آنا ہے تو 2-4 منٹ بعد انشاءاللہ میری طویل ختم ہو جائے، تو دیکھیں اور پھر یقین کریں میں نے اگلے جملے جو پڑھے، فرمایا اگر معاشر کے دن میرے رب نے مجھ سے پوچھا نا آل رسول 10 پھر میرے دربار کی کیا لے کے آئے ہیں، کیا لے کے آئے ہو؟ اور کتنا اعتماد ہے اپنی مرید کامل پہ۔ حضرت سید آل رسول کہنے لگے میرے رب نے معاشر میں اگر پوچھا آل رسول بتاؤ کیا لے کے آئے ہو، تو کہا میں اللہ کے دربار میں مولانا احمد رضا کو پیش کر دوں گا، مولانا احمد رضا لے کے آیا، مولانا احمد رضا لے کے آیا ہے۔ تو یہ ذات میرے امام احمد علیہ سنت کی ذات بابرکات ہے۔ اور پھر اگلے جملے سنیں، تیرے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا ما اخاف علی امتی الا ضعف الایمان، فرمایا میں نے اپنی امت تے اور کسی چیز دا خوف نہیں، لیکن یہ ہے کہ انہاں دے ایمان تے یقین دی جڑی مضبوطی ہے وہ کمزور ہو جائے گی، یقین کمزور ہو جائے گا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نجا اول هذه الامه بالیقین والزہد، فرمایا میری امت کے پہلے لوگ وہ کامیاب اور نجات اس لیے پائے ان لوگوں کا یقین بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ، یقین زہد یہ بڑا مضبوط۔ اور ساتھ میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَيَا لَكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، فرمایا میری امت آخر جڑے بندے آن گے نا اور بخل دی وجہ تو تے ایمان دی کمزوری دی یقین دی کمزوری دی وجہ تو ہلاک ہو جان دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے والے لوگ کامیاب کیسے ہوئے؟ فرمایا ان کا یقین رب پہ بڑا پختہ تھا، اوہ اللہ تے ایمان بڑا پکا تھی۔ اگر ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات بابرکات کو دیکھتے ہیں، یقین کریں میرے امام اہل سنت کا بھی رب کی ذات پہ ایمان بڑا پکا تھا، بڑا یقین پختہ۔ ایک نجومی اعلیٰ حضرت بارگاہ جا گیا، اعلیٰ حضرت میں ہاں بھائی نجومی تینوں ستارے دا کچھ علم ہے، اے دس کے اتنے بارش کتنی دیر بعد ہو سکتی، بارش کب تک ہوگی؟ اس اپنے پیتے شیتے جو کچھ گھمانا ہے گھمایا، گھما کے اسا کیا سونیا اے ستاریاں دی گردش پہ دس دیئے کہ بریلی شریف دے وچ 1 مہینے تو پہلے بارش نہیں ہو سکتی، 1 مہینے تو پہلے بارش
نہیں ہو سکتی. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرمان لگے اے ایک گل تیری پکی یقین والی گل ہے. اس کا کیا بالکل میرا علم ہی وہ کہنا ہے 1 مہینے تو پہلے بارش نہیں ہو سکتی. امام اہل سنت فرمانے لگے اوے میرا رب چاہے 1 مہینہ تو دور کی بات ہے اس سے پہلے بھی میرا رب کائنات میں بارش بھیج سکتا ہے. اس کا کیا اے منن دی گالی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. پر میں پکی گل ہو سکے نہیں. پر میں اچھا پھر میں تمہیں مثال دینا سمجھا دینا. اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک گھڑی پئی سی گھڑی اور جیسے پر ٹائم دیکھنے گھڑی پر 11:15 کا ٹائم تھا. فرمایا 10 نجومی کی ٹائم ہوا ہے. ہو سکے سونیا 11:15 ہو گئے نے. پر میں بتاؤ 12 بجنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ہو سکے پورے 45 منٹ پہنے پورا گھنٹہ. پر میں اس کو پہلے 12 نہیں بج سکتے. ہو سکے نہیں. امام اہل سنت گھڑی تھل نیڑے کی تھی. او جڑا چھوٹا گھنٹے والا ہوندا ہے نا لکیر اونوں 12 تے کیتا. فرمایا 10 کی ٹائم ہو سکے 12 بج گئے. فرمایا تو کیا کہ پونے گھنٹے تو پہلے نہیں ہوندا 1 منٹ تو پہلے 12 بج گئے. او ساکیا سونیا تسی سوئی گھمائیے جے سوئی نہ گھمائی جاوے تے بارش نہیں ہو سکدا. اے غبارہ نہیں بج سکدے. اعلیٰ حضرت فرمایا اوے جڑے پونے گھنٹے تو بعد 12 بجنے سی تے احمد رضا گھماوے 1 منٹ تو پہلے 12 بج سکدے نے تے جے میرا رب ستاریاں دی گردش گھما دے تے بارش نہیں ہو سکتی. بارش نہیں ہو سکتی. او زاکیہ سونیا موڑ بھی نہیں ہو سکتی. اور نجومیوں کو اپنے علم دے اے بڑا یقین آئی. فرمایا اچھا ہو سکے نہیں. امام اہل سنت تھوڑی جی نگاہ ہوتے کی تھی. خدا کیا سونے کی پہ دیکھ دے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ او ساکیا میں ستارے دیکھ رہا ہوں. 1 مہینے سے پہلے بارش نہیں ہو سکتی. اوے اہل سنت کے مرکز باقاعدہ جامعہ سلطانیہ میں آنے والوں یوم رضا کی کانفرنس میں آنے والوں اوے سنیا جے او ساکیا میں ستارے دیکھ رہا ان کی گردش دیکھ رہا ہوں. 1 مہینے تو پہلے بارش نہیں ہو سکتی. میرے امام سے رتے کیتا او ساکیا میں تسی کی دیکھ رہے ہو؟ اللہ حضرت فرمایا کہ ستاریاں دی گردش دیکھ رہے ہیں تے میں ستاریاں نو بنانے والے رب دی قدرت نو دیکھ رہا. فرمایا جس نے ستارے بنائے میں اس مالک کو دیکھ رہا ہوں. فرمایا اگر مالک چاہے ابھی بارش ہو سکتی ہے. کتابیں لکھ کے آئی اعلیٰ حضرت میرے رب دی ذات تے ایڈا یقین آئی. فرمایا تھوڑی دیر تو بعد اللہ رب ذوالجلال بارش دا نزول فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام فرمایا نجا اول هذه الامه بالیقین والصوت. فرمایا میری امت دے پہلے والے جڑے بندے سی او نجات کیویں پا کے گیا؟ انہاں دا اللہ دی ذات تے یقین بڑا پکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو یقین بڑا پکا پکا بڑا زور بڑا پکا تھا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے علاقے میں طاعون آ گیا. ایک حکیم صاحب آئے طبیب صاحب آئے. اعلیٰ حضرت بیماری 7-8 دن طبیعت کچھ خراب رہی. او ساکیا سونیا بس اے او بیماری ہے جڑی باقیاں نو آئی ہے. پر میں باقیاں نو کیڑی آئی ہے؟ او ساکیا طاعون. پر میں تے مینوں کیڑی ہے؟ حکیم طبیب آکھیا اے تانوں ہی سونیا طاعون ہے. میری امام اہل سنت فرمایا مینوں اپنے نبی پاک علیہ السلام دی حدیثات تے بڑا یقین ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کسی بیمار کو دیکھے اور پھر دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. فرمایا ایک کسی بیمار کو دیکھ کے یہ دعا پڑھے. نبی پاک فرمایا او بیماری اس دعا پڑھنے والے بندے نو کدی بھی نہیں آ سکتی ہے. فرمایا میں طاعون والے بندے نو دیکھ کے اے دعا پڑھیے احمد رضا نو طاعون نہیں ہو سکتی. او ساکیا سونیا تھوڑیاں اپنیاں گلاں نے پھر تسی مولوی ہو تانوں کون ڈاک سکتا ہے؟ اللہ فرماتے کہ رات ہوئی بڑی شدت کا درد ہوا. مینوں لگیا کہ نہ یہ بدبخت والی گل ہو نہ جاوے لیکن ہو سکتی نہیں. پر میں جب درد ودیا نا اب سنے میرے امام کے جملے کتنے حسین تھے. سبحان اللہ. کہتے جب درد بڑا میں نے رب کے دربار کی طرف توجہ کی اللہم صدق الحبیبہ وکذب الطبیب. مولا بیماری بڑھ گئی ہے. طبیب کہتا ہے طاعون کی بیماری. میں نے نبی پاک کی حدیث پڑھی ہے طاعون مجھے نہیں ہو سکتا. مولا دعا کرتا ہوں صدق الحبیبہ وکذب الطبیب. مولا
اپنے نبی دی گل نو سچا کرتے حکیم دی گل نو جھوٹا کرتے کائنات تارے نو پتا چلے کہ احمد رضا دعا پڑھیے انہوں تاؤن کدی ہوئی نہیں فرمایا اک لگی تے کہاں پہ چاہیا احمد رضا مسواک لو کالی مرچا لو استعمال کرو اللہ تیری بیماری نو دور فرما دے گا فرمایا میں استعمال کی تو اللہ میں میری بیماری دور فرما دیتی اے ذات میرے امام احمد رضا دی ذات ببرکات تیار سیتے انہوں نے مننا لے آگے کوئی نہ بولو صحیح نا تے ساڑھا ایمان بھی کامل ہونا چاہیے میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کہ میں نے کئی فتح واجات پڑھے یقین کریں آج میں 4-5 فتح واجات پڑھ اعلیٰ حضرت کو لو بندے بڑے بڑے سوال کیتے لیکن پھر اے تے علم دے شہنشاہ ہے نا بادشاہ ہے نا ایک بندے سوال پوچھے سونے آئے دسو زلزلہ کیوں آندہ ہے زلزلہ آنے کی وجوہات کیا ہیں کی سبب ہے کہ زلزلہ آندہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 3 وجہ بیان کی دیا سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ کے امر اللہ کے حکم اس کی اجازت کے بغیر کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا فرمایا زلزلہ آنے کی سب سے پہلی وجہ اور سبب یہ ہے کہ کائنات میں زلزلہ بھیجنے والی ذات میرے اللہ کی ذات بابرکات دوسری کا اللہ فرمایا ما اصابہ من مصیبت فرمایا بندیانوں پریشانیاں بیماریاں عام طور تے نہیں آندیاں فبما کسبت ایدیکم فرمایا بہت ساریاں بیماریاں تا آندیاں نے کہ تسی آپ بندے وہ جو عمل کیتے ہوتے ہیں فرمایا بندے کے عملوں کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور تیسری بات اعلیٰ زمان لگے کہ میرے رب نے کائنات میں ایک پہاڑ پیدا کیا کاف فرمایا اس کاف پہاڑ کی جو جڑیں ہیں یا ریشے ہیں فرمایا وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی میرا اللہ جب کائنات کے کسی بھی خطے میں پاکستان ہو ہندوستان ہو انڈیا برطانیہ جہاں پہ بھی ہو اللہ اگر زلزلہ بھیجنا چاہتا ہے پہاڑ کو حکم دیتا ہے پہاڑ اس جگہ پہ اپنے ریشوں کو حرکت دیتا ہے کائنات میں زلزلہ آتا ہے فرمایا اس تو علاوہ کائنات ہے زلزلہ آنے کوئی اور وجہ ہو سکتی بولے ہو سکتی اے نہیں کہ آپ پہ ہی آندہ ہے یہ آپ پہ ہی آندہ ہوندہ تے پوری دنیا نو اللہ چاہی دا سی اچھا ویسے تو ذات میرے اللہ کی بڑی عظیم الشان ہے میں ایک بخاری شریف حدیث پاک پڑھی ہے اے دیکھو اللہ جتنے چاہے جدو چاہے جیویں چاہے زلزلہ لے آ سکتا ہے ایک گل ٹھیک ہے ایک زمین میں ہوتا ہے دوسری زمین میں نہیں ہوتا چین میں ہوا پاکستان میں نہیں کشمیر میں ہوا ہمارے پنجاب میں ادھر نہیں ہوا تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے تو مجھے بخاری کی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو جمعے کا ٹائم ہے کوہیت المطر حدیث میں یہ جملے ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر نہ بارش نہیں ہو رہی تھی قحط پڑ گیا جب قحط پڑا فصلیں نہیں ہو رہی جانور مر رہے آدمی بڑے پریشان اب جمعے کا سرکار کا خطبہ جاری ہے نبی پاک علیہ السلام کی تقریر کے دوران ایک صحابی کھڑے ہو گئے ہلکنا یا رسول اللہ سونیا بارش نہیں آ رہی اسی ہلاک ہو گئے نبی پاک علیہ السلام فرمایا پھر کی ارادہ ہے سونیا اللہ کو دعا کرو اللہ بارش کا بندوبست فرما بارش نہیں ہوئی بارش ہو جائے تو بخاری شریف کے اندر باقاعدہ اس حدیث کی راوی حضرت انس بن مالک ہیں فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی کہتے ہم نے آسمان دیکھا ما نرا من السحاب من البطر رب کعبہ کی قسم جب اس نے سوال کیا تھا ما نرا من السحاب اسی سارا آسمان دیکھیا لیکن سانو آسمان تے کوئی بدل نظر نہیں آیا سبحان اللہ آسمان بالکل صاف لیکن روزہ کیا سونیا بارش نہیں ہو رہی دعا کرو نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات نے اللہ کے دربار میں یوں ہاتھ اٹھا دیے بخاری شریف کی یہ حدیث ہے نبی پاک نے جب ہاتھ اٹھائے اور عرض کی مولا بارش بھیج دے نبی پاک کے صحابہ کہتے رب کعبہ کی قسم مسجد میں گئے تھے آسمان صاف تھا بادل نہیں تھا بارش آئے تھے تو بادل واپس آئے تو بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس آ رہے تھے سبحان اللہ ایڈی بارش ہوئی سبحان کہتے لیکن ہفتے والے دیہڑے بھی کوئی نہیں رکی اتوار پیر منگل بدھ جمعرات آ گئی لیکن بارش رکن دا نام بولو صحیح نا نام نہیں لیا اگلا جمعہ آ گیا ان حدیث سے 2 طرح جملے ایک میں ہے کہ وہی آدمی اور دوسری میں کوئی اور آدمی کھڑا ہو گیا سونیا پہلے بارش آ نہیں رہی سی ہلاک پہ ہوندے سی تے ہن رکدی نہیں غرق نہ اسا تے غرق پہ ہوندے ہاں غرق ہو رہے ہیں حضور بارش اتنی آ گئی ہے
فرمایا ان کی کریے سونی اللہ دے دربار دعا منگو اللہ بارش نو ختم فرما دے نبی پاک علیہ السلام نے نہیں فرمایا بھئی پہلے دعا منگی آ گئی ہے اور جو کئی بندے آکھتے دینے کہ دا نام محمد یا علی ہوئے کسے چیز سے اختیار نہیں نبی پاک نے نہیں فرمایا اور پہلے دعا منگی تے آ گئی ہون اپا دعا منگی یہ پتہ نہیں بارش رک دی ہے کہ کوئی نہیں رک دی تو پوری بخاری پڑھ کے دیکھو یہ جملے کسے جگہ دیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ تسی محبت نہ آ کے آئے کہ اسی بارش لے آ سکنے ہیں تے اللہ دے فضل نہ روک بھی سکنے ہیں تے آئی کہ بھی اللہ دی قسم ہوتی ہاتھ بھی کوئی نہیں میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہے در بے بہا دیے ہیں لبواں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو اور بھی نصیرتی نصیر یہاں پہ بولے آپ فرماتے ہیں جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود کئی بندے نہیں یہ اتنے تک کچھ ہو ہی نہیں سکتا ابھی نصیرتی نصیر فرماتے ہیں جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ارے مانگ اور بھی کچھ مانگ سونیا کرک پہ ہونیا دعا منگو اللہ بارش ختم فرما دے یا اگر یہ تو نہیں ہو رہی ہوتی ہو جاوے نبی پاک علیہ السلام نے بھی نہیں فرمایا جدو بارش چلتی ہے زور بڑا ڈاڈا ہوندہ ہے تے بارش نو ہتھاں دے نہ روکیا نہیں جا سکتا یا تسی شور کرو تو روک سکتے ہو سے میرے خیال ہے یا میں سلطانی آؤ تو تسی ہاتھ کرو تو بارش ہوتے ہو جاندی ہے نہیں ہوندی اب لیکن قربان جائیں مصطفیٰ کی ذات بابرکات پہ کہ حضور دعا کرے بارش ختم ہو یا جہاں پہ نہیں ہوتی وہاں ہو جائے میرے محبوب نے پھر ہاتھ اٹھائے اور پتا کیا کہا اللہم حوالینا ولا علینا یا اللہ ہم سے پھیر دے ہم پہ نہ ہو جہاں پہ جائیے وہاں پہ ہو جائے صحابہ کہتے رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ کی دعا مانگنے کی دیر تھی مدینے سے بارش رک جاتی ہے شہروں پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے اے نبی پاک دیاں دعاواں دا اثر ہے اچھا اگلے جملے پھر بڑے پیارے نے حضرت انس قیامت تک ہر بندے دی گل نو فرمایا اور سمجھ کے سرکار دی بارگاہ بولیا جی حضرت انس کو کئی بندے آ گئے کہنے لگے انس تھوڑے کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے دسو گے بڑی پیاری گل یقین کرو بخاری شریف وہ گمتی صاحب پڑھی ہوتی اب پتہ کیا جملے کسی آ کے پوچھا اے انس یہ تو بتا نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے بارش آ گئی پورا ہفتہ نہیں رکی پھر ہاتھ اٹھائے بارش مدینے سے رک گئی سیروں پہ ہوتی رہی اے تے دسو نبی پاک نے ہتھاں دی وجہ تو پہلے بارش بھیج کے پھر بارش سیر تے بھیج کے اللہ کائنات والے بندیاں نو کیڑی چیز دسنا چاہتا سی اللہ کیا بتانا چاہتا تھا اب جملے سنے بخاری میں فرمایا سرکار کے ہاتھ اٹھے پہلے بارش آئی پھر بارش رکی فرمایا پتہ ہے کیا ہونا تھا یریم اللہ کرامت نبی جی فرمایا اللہ کائنات والوں کو اپنے نبی محمد کی شانیں دکھا رہا تھا اللہ کائنات والے نبی دی شان بھی کھا رہا تھا کہ اے ہاتھ چک دیون تے بارش آ جاندی ہے یہ پھر چک دیون تے اللہ بارش روک دیندا ہے اب وہ جملے اللہ کا پہاڑ تو گئے جہاں حکم ہوتا ہے وہاں پہ زلزلہ آتا ہے باقی جگہ پہ نہیں ہوتا اور نبی پاک دعا مانگے جہاں چاہیں اللہ کے حکم سے وہاں بارش ہوتی ہے جہاں نبی چاہیں وہاں بارش نہیں یہ بھی ایک حدیث کا انداز ہے اچھا اگلے جملے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کھلو باقاعدہ طور پہ کئی سوال پوچھے گئے کئی سوال اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جو سوال پوچھے گئے نا ان میں سے ایک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات بابرکات سے کسی نے یہ پوچھا کہ حضور یہ بتائے کہ یہ دائرہ دنیا کیا چیز ہے دنیا کی ہے یہ دنیا کیٹی بڑی ہے اب سنی اعلیٰ حضرت کے جواب فرمایا زمین اور آسمان اس کو کہتے ہیں دنیا گال تھوڑی او کی ہے لیکن توجہ کر جائے فرمایا زمین اور آسمان اس کو کیا کہتے ہیں بولے دنیا فرمایا پھر سدرۃ المنتہا مقام مستوی عرش کرسی فرمایا اس کو کہتے ہیں آخرت جو دنیا ہے یہ ہمارے سامنے ہے
زمین بھی سامنے ہے تو آسمان بھی. زمین آسمان یہ دنیا ہے. پھر آگے عرش، کرسی، سدرۃ المنتہا. فرمایا یہ دائرے آخرت ہے اور یہ پوشیدہ ہے. فرمایا انہوں سمجھنا ہے تو قرآن پڑھو. اللہ فرماتا ہے لہو مقالید السماوات والارض. فرمایا زمین تے آسمان دیاں جڑیاں کنیاں نے نا او میرے اللہ دی ذات بابرکات کول ہے. زمین آسمان اس کی کنجی. قرآن نے اس کے لیے لفظ بولا مقالید. زمین تے آسمان دیاں کنجیاں دا نا کیے بولو صحیح نا کی نا ہے بولو مقالید. پھر آسمان سدرۃ المنتہا اتے عرش کرسی وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اللہ فرماتا ہے غیب دیاں چابیاں بھی اللہ دے کول. غیب دیاں چابیاں بھی سدرۃ المنتہا عرش کرسی ایک غیب ہے. فرمایا اس کی چابیاں بھی کس کے پاس ہیں؟ تے قرآن اے دا نام رکھا مفاتیح. غیب دیاں چابیاں دا نام مفاتیح ہے تے دنیا دیاں چابیاں دا نام مقالید ہے. ہن غور کریا جے جو آسمان غیب کی چابیاں وہ مفاتیح. اعلیٰ حضرت فرمانے نے دیکھو مفاتیح میں پہلا لفظ وہ میم ہے. مفاتیح کا آخری لفظ وہ ہے کہ آسمان کی چابیاں شروع میم سے ہوتی ہیں اور ہاں پہ ختم ہوتی ہیں. اور اگر میم دیکھے یہ محمد کا پہلا لفظ حرف ہے اور محمد کے ہاں کا یہ دوسرا حرف بنتا ہے. فرمایا مطلب کی ہویا جیڑیاں غیب دیاں چابیاں دیں اور میم تے ہاں دے وے جا گئیاں تے قرآن فرمایا لہو مقالید السماوات والارض. زمین تے آسمان دیاں چابیاں او مقالید نے. مقالید پہلا میم تے دوجا دال. میم ہاں تے میم دال اے ملاؤ بنتا ہے لفظ محمد. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے اور پتہ کی چلا وہ زمین ہو آسمان ہو سدرۃ المنتہا ہو مقام مصطفی ہو عرش ہو جتنے رب کے خزانے ہیں ساری چابیاں اللہ نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرما دی. بے شک سبحان اللہ. آسمان دیا چابیاں مفاتیح اور میم تو شروع تے ہاتھ تے ختم. زمین دیا چابیاں مقالید میم تے شروع دال تے ختم. میم ہاں میم دال یہ لفظ محمد بنا. فرمایا غیب دیا چابیاں بھی مصطفیٰ دے کول لے تے آ ظاہری زمین اے دیاں ساریاں چابیاں بھی اللہ مصطفیٰ نو عطا فرمائی. اچھا پھر ایک بیان میں دسیا جی یہ زمین اسمان دیاں ساریاں چابیاں نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات دے کول ہیں تے پھر سرکار دے خزانیاں دے وچ کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ بولو صحیح نا کوئی ہو سکتی ہے؟ صحیح فرمایا میرے امام صحیح فرمایا کہ لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے اور یہ مقام بھی اگر کسی کو علم کا دیا ہے تو اللہ نے میرے احمد رضا کی ذات کو عطا فرمایا ہے. اچھا ہمارے کراچی کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب رحمت اللہ تعالی. آپ فرماتے ہیں کہ میں امریکہ دورے تے گیا جب واپسی آئے نا تے باقاعدہ کراچی دے کانفرنس ہوئی تے میرا خطاب سی پر میں نے ان کے سامنے ایک بات بیان کی کہ میں امریکہ میں کیا تقریر کر رہا تھا تو میں نے کہا لوگ احمد رضا کو صرف ایک عالم دین کی حیثیت سے سمجھتے ہیں. شاہ تراب الحق صاحب فرمانے لگے اوے اے بھی بڑی سعادت ہے کہ احمد رضا نو اللہ دین دا عالم بنایا. نبی پاک علیہ السلام فرمایا او تو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن بلا تکن الخامس. فرمایا میرے صحابہ جب صبح کرو تمہاری 4 کیفیات ہونی چاہیے. یا خود تسی دین دے عالم بنو یا دین دے طالب علم بنو یا علماء دیاں گلاں سننے والے بنو یا علماء دے نال محبت. فرمایا 4 بنیا جے 5واں نہ بنیا جے ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. عالم ہونا بڑی بڑی گال ہے لیکن شاہ تراب الحق صاحب فرمانے لگے میں نے ان کو کہا یہ جدید سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے لوگ چاند پہ گئے مریخ پہ کمندے ڈال رہے ہیں لیکن اگر میرے امام کو دیکھے یقین کرے زمین کی تہ اور آسمان کی بلندیاں یہ علم لدنی اعلیٰ حضرت کو میرے رب کی ذات نے عطا فرمایا ہے. کیا فرمایا میں کتابیں پڑھیا فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت گل بیان اعلیٰ حضرت کو پوچھا کہ حضور یہ دسو تیمم جیڑا او کیڑی چیز نال ہو سکتا ہے تے کیڑی چیز نال نہیں ہو سکتا. تیمم کس چیز سے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت مان لے کہ جو بھی چیز زمین کی جنس سے ہو سکتا ہے تیمم ہو سکتا ہے.
پھر اعلیٰ فرمایا کہ اس بارے میں نے پڑھا تو 311 چیزیں ملتی ہیں، 74 چیزیں قرآن حدیث میں ہیں، ان سے وضو کر سکتے ہیں۔ فرمایا 107 چیزاں اونے جیدی تحقیق اللہ دے فضل نال صرف احمد رضا نے کی تھی۔ فرمایا 58 چیزاں قرآن حدیث آیا انہاں دے نال تیمم ہو سکتا ہے، لیکن 78 چیزیں وہ ہیں جن کا علم اور تحقیق یہ صرف اللہ نے احمد رضا کی ذات کو عطا فرمایا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت لکھتے رہتے بتا کی فرمانے نے فرمایا یہ جو زیادات ہیں نا اللہ کے فضل سے احمد رضا فقیر کی کتابوں کے علاوہ تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ پھر اگلے جو جملے مفتی صاحب بڑے حسن اعلیٰ حضرت فرمایا یعنی میری تحقیق ہوتے اپنی جگہ، فرمایا وہ 74 جن سے وضو جائز، 58 جن سے وضو نہیں، جو قرآن حدیث سے پتہ ہے، فرمایا بڑے بڑے لوگ ہیں زندگیاں خرچ ہو جاتی ہیں لیکن قرآن دے وچوں 58 تے 74 چیزاں دا قرآن حدیث وچوں انہاں نوں پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اللہ کے فضل سے یہ چیزیں اللہ نے احمد رضا کو عطا فرمائی۔ پھر شاہ رب العصا فرمانے لگے 1985 کی قومی اسمبلی میں جب ہم تھے، فرمایا آج بھی موجود ہیں حنیف طیب صاحب، فرمایا یہ وزیر پیٹرولیم تھے، انہاں کو اسی بیٹھے گل بات انہاں کیا ساڑھے کول بڑی ٹیکنالوجی ہے، جدید وسائل حکومت کے میں سہارے بھی ہیں، ہم نے معدنیات پہ بڑی تحقیق کی، کہنے لگے سونیا لیکن زمین دی جنسی چوں اسی 20 25 30 اس تو زیادہ چیزاں نہیں لب سکیاں، لیکن سلام ہے احمد رضا نو جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں وسائل بھی نہیں، لیکن اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، اے وسائل احمد رضا کو نہیں تھی لیکن احمد رضا کی آنکھوں میں میرے رب کا نور کام کر رہا تھا۔ عشق و محبت، عشق و محبت۔ اچھا تے مفتی حنیف طیب صاحب فرمان لگے فرمایا بڑے تو بڑے زمینی معدنیات ماہر کول چلے جاؤ اور تانوں 50-60 چیزاں تو بعد نہیں دا سکتا۔ بابا سے بلند نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جگر گوشہ حضور غزالی زمان، جگر گوشہ حضور غزالی زمان۔ پیچھے آتے ہیں بھائی پیر صاحب کو آنے دیں۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ سبحان اللہ۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ الحمدللہ یوم رضا کی یہ پرمغز نشست تمام خواتین و حضرات